ایجوکیشن تھرڈ ایئر. آج ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں فلاسفی آف ایجوکیشن میں پروگریسیوزم فلاسفی یعنی ترقی پسندیت. ترقی پسندیت جو ہے یہ وہ فلاسفی ہے کہ جس کے ایکسپوننٹ میں جان ڈیوی کا نام قابل ذکر ہے. جان ڈیوی کا ٹائم پیریڈ 1859 ٹو 1952. جان ڈیوی ایک امریکن فلاسفر ہے، سائیکالوجسٹ اور ایجوکیشنل ریفارمر. تو تعلیم میں انہوں نے جو اپنی اصلاحات متعارف کروائیں، نیو چیزیں انہوں نے متعارف کروائیں، وہ بہت قابل ذکر ہے. اور پروگریسیوزم فلاسفی جو ہے وہ اسی لیے اتنی زیادہ اس نے مقبولیت حاصل کی، اتنی زیادہ پاپولرٹی فیم اس نے اسی لیے حاصل کیا کیونکہ جان ڈیوی نے ایز ایجوکیشنل ریفارمر ایجوکیشنل فیلڈ میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ نیو جب انٹروڈیوس کروائیں تو انہوں نے بہت جلدی ہی اپنی ورکنگ بڑی اچھی طرح سے متعارف کروا لی اور بڑا اچھا ایک ایفیشینٹ وے میں کام شروع کیا. تو پروگریسیوزم فلاسفی جو ہے یہ بیس کرتی ہے پراگمیٹزم فلاسفی کے اوپر، نتائجیت. ٹھیک ہے، نتائجیت فلاسفی جو ہے یہ وہ فلاسفی ہے کہ جس میں 19th آف سینچری کے مڈ کے بعد، ٹھیک ہے، بہت سے اسکالرز نے ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹمز کے خلاف آواز اٹھائی. ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹم میں جیسے آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آئیڈیلزم اور ریئلزم فلاسفی تھی. تو آئیڈیلزم کے اگینسٹ زیادہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور پھر انہوں نے پراگمیٹزم کو متعارف کروایا. پراگمیٹزم کی بیس جو ہے وہ ہے لیبارٹری اسکول کے اوپر. لیبارٹری اسکول وہ ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک لیب ورک کرتے ہیں ایک لیب کے اندر، تو اس میں آپ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چیزوں کو آپ خود کرتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ، آپ چیزیں خود کر کے سیکھتے ہیں. تو یہاں پہ جان ڈیوی جو ہے انہوں نے بھی اسی طرح سے پراگمیٹزم فلاسفی کو بیس بنا کے جب پروگریسیوزم فلاسفی انٹروڈیوس کروائی تھی تو لیبارٹری اسکول کے کانسیپٹ کو انہوں نے یوز کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ نو بک لرننگ، کہ یہ ہماری جو بک لرننگ ہے روٹ میمورائزیشن جسے ہم کہتے ہیں رٹا لگا کے چیزیں یاد کرنا، یہ انف نہیں ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ایک بچہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، چیزیں ڈسکور کر رہا ہے، ایک چیز کی پریکٹس کر رہا ہے، تو اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دوسری طرف ہم اسے بک سے لرننگ کروا رہے ہیں اور روٹ میمورائزیشن اس کی کروا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ٹیچنگ میتھڈ تھے یہ پھر بہت زیادہ مقبول ہونے شروع ہوئے کہ بچوں کو خود کام کرنے دیا جائے. جیسے پروجیکٹ میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ ایک کوئی ٹاپک بچوں کو اسائن کر دیں اور بچے ایک لیب کے اندر جا کے خود اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں، خود چیزوں کو ڈسکور کریں اور لرننگ کے پروسیس سے وہ خود گزرتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے ایک ڈیفینیشن بہت اچھی دی ہے کہ پروگریسیوزم از کنسرن ود لرننگ بائی ڈوئنگ، کہ پروگریسیوزم لرننگ بائی ڈوئنگ کے ساتھ کنسرن ہے کہ جب ہم ایک کام کو خود کرتے ہیں، خود کرنا سیکھتے ہیں تو ہم اس کے ایک ایک سٹیپ سے خود گزرتے ہیں. آپ دیکھیں اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک جب لیکچر آپ کو ڈیلیور کرتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں، پیسیو لرنر بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور اسے سنتے رہتے ہیں. وہ اس وقت اس عمل سے نہیں گزر رہے ہوتے کہ جس میں وہ خود کسی چیز کو کریں گے اور سیکھیں گے. میں اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے آپ کو میں نے لاسٹ ٹاپک کے بعد ایک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے کہ آپ نے کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے آئیڈیلزم اور ریئلزم فلاسفی کا. اب میرے سارے لیکچر جو ہیں وہ ایک طرف رہ گئے، وہ آپ کو صرف سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کام کو خود کریں گی، آپ اس کے خود نوٹس بنائیں گی، اس میں آپ خود لاجیکل ریزننگ تھنکنگ پروسیس کریں گی، پھر آپ رائٹنگ فارم میں اسے نوٹ کریں گی، تو وہ آپ کا سارا کام کیا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، جس میں آپ خود انوالو ہیں، آپ کا اپنا تھنکنگ پروسیس انوالو ہے، آپ خود کام کر رہے ہیں، آپ کی اپنی پارٹیسپیشن ہے، آپ ایک چیز کا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو لگے گا کہ ہمارے پاس یہ نوٹس یا یہ جو مٹیریل ہے یہ انف نہیں ہے، آپ کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کچھ سرچ کرتے ہیں، کوئی نیو بکس کو آپ فالو کرتے ہیں، کوئی اور مٹیریل آپ فالو کرتے ہیں، تو اس وقت وہ سارا جو چیزیں ہیں اس پہ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، تو وہ آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ کس سے لنک ہو جائے گی، لرننگ بائی ڈوئنگ کے ساتھ.
نیکسٹ آپ کی ڈیفینیشن ہے کہ چلڈرن لرن بیسٹ اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ اینڈ نیڈس. بچے اپنی دلچسپیوں اور ضرورت کے مطابق بہت بہترین سیکھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک جو ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹم چل رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی انٹرسٹ، اس کی نیڈ، اس کا ایپٹیٹیوڈ، اسے کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی جاتی. بچے دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بہت ضروری ہے، اگر ہم بیسٹ رزلٹس چاہتے ہیں، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہت بیسٹ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کی انٹرسٹ کو، ان کی نیڈس کو، اور اسی طرح سے ان کی انڈیویژول ڈفرینسز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں. کیونکہ ایک بچہ جب اپنی دلچسپی، اپنی توجہ، رجحان اور اپنی ضرورتوں کے مطابق تعلیمی عمل میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، تو پھر وہ لرننگ بائی ڈوئنگ بھی بہت اچھی کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ خود چاہتا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ڈسکور کرے، وہ نئے نئے پروجیکٹس پہ کام کرے، وہ نئی نئی چیزوں کے لیے سرچ کرے. نیکسٹ ایک ڈیفینیشن آپ دیکھیں کہ جو پروگریسوزم فلاسفی سے لنکڈ فلاسفرز ہیں وہ یہ بیس کرتے ہیں، جیسے پراگمیٹزم میں بھی وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ ریئلٹی از اسٹل انکمپلیٹ. جیسے ہم نے ریئلزم فلاسفی اور آئیڈیلزم فلاسفی میں بات کی نا کہ ریئلٹی یہ ایک یعنی وجود رکھتی ہوتی ہے، اور ریئلٹی جو ہے اس کا تعلق اسپریچولزم کے ساتھ ہے، اور یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ ریئلٹی جو ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہوتے ہیں، اور ریئلٹی ایبسولوٹ ریئلٹی ہے، یعنی حقیقت مطلق کہ اس کے بعد کوئی ریئلٹی ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ پروگریسوزم فلاسفی کے اکارڈنگ یہ بات ہے کہ ریئلٹی از اسٹل انکمپلیٹ، کہ حقیقت جو ہے وہ ابھی تک کیا ہے، نامکمل ہے. نامکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اپنے کمپلیشن کے پروسیس سے گزر رہی ہے، یعنی ابھی اسے کمپلیٹ ہونے میں جب اس کا پروسیس چل رہا ہے، ٹائم لگے گا، تو اٹ مینس کہ اس ڈیورنگ بہت سی چینجنگز آئیں گی. اسی لیے دیکھیں سیکنڈ لائن میں کہ ایوری تھنگ از ان پروسیس آف چینج، ہر چیز جو ہے وہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی جو ہے یہ بھی ابھی چینج کے پروسیس میں ہے، اور وہ ایبسولوٹ ریئلٹی نہیں ہے، وہ اوریجنل ریئلٹی نہیں ہے کہ جس پہ ہم یقین کر لیں. اور اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ ٹوڈے از دا ریئلٹی از ایبسولوٹ ریئلٹی، کہ جو آج کی ریئلٹی ہے وہی حقیقت مطلق ہے، وہی ایک مکمل ریئلٹی ہے، تو ٹمارو ول بی دا چینج، تو کل کو وہ کیا ہو جائے گی، بدل جائے گی، وہ ایک نیا رنگ لیے ہوگی. تو اس لیے ترقی پسندیت فلاسفی جو ہے اس کے اکارڈنگ چینج، اور پھر اس چینج کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں آل ٹائم ڈائنامک ہونا ہے، ہمیں آل ٹائم نیو چیزوں کو فالو کرنا ہے، آل ٹائم ہمیں نئی چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ کرنی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی برانچز آف فلاسفی پڑھیں گے. تھینک یو.